یہ واقعہ لاس اینجلس کے ٹرک ڈرائیور کو پیش آیا جو لاس اینجلس کی سڑک پر رات 12 بجے سفر کر رہا تھا۔ ٹرک دھیمی رفتار سے روڈ پر رینگ رہا تھا۔ ڈرائیور، جس کا نام جان تھا، اس کی ہلکی گھنی مونچھیں اور گنجا سر تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا جس کے اوپر اس نے لمبا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ٹرک شہر سے ذرا دور رن وے پر چل رہا تھا۔ آبادی کے آثار ختم ہو گئے تھے اور اب یہاں ہلکے ہلکے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سڑک اس وقت سنسان تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ چاند کے ابتدائی ایام تھے۔ ہلکی چاند کی روشنی جو مدھم پڑ گئی تھی اور اس سے رات مزید کالی ہو گئی تھی، لیکن سرد ہوا چل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی برف باری بوندا باندی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس طریق رات میں جان نامی یہ ڈرائیور اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ وہ لاس اینجلس کے ایک مشہور برانڈ کا سامان پہنچانے کے لیے اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ اس کی منزل سینٹا آنا سٹی تھا، جو کہ لاس اینجلس سے 32 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ آئیے اسی کی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں۔ میں نے ٹرک کی رفتار بڑھا دی۔ ٹرک کی آگے والی ہیڈ لائٹس کی روشنی طریق رات کے ماحول کو ہلکا ہلکا روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے میں اپنے خیالات میں مگن تھا۔ درختوں کے جھنڈ سڑک کے دونوں اطراف ختم ہو گئے تھے اور بالکل پلین میدان شروع ہو گیا تھا۔ آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ جگہ جگہ ٹرک کا پچھلا ٹائر بلاسٹ ہونے کی آواز خاموش فضا میں گونج اٹھی اور ٹرک کا ٹائر روڈ پر رگڑ کھانے لگا۔ اس کی آواز سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اب میں نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ اب سوائے باہر نکلنے کی اور کوئی حل نہ تھا۔ آخر بمشکل میں نے اپنے حواس پر قابو پایا اور ہمت کر کے ٹرک کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی سرد ہوا کی لہر میرے بدن سے ٹکرائی اور مجھے ہڈیوں میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، لیکن سردی بڑھ گئی تھی۔ میں ٹرک کا ٹائر بدلنا چاہ رہا تھا، لیکن اس طوفانی سرد ہوا میں میرے ہاتھ شل ہو گئے تھے اور بڑی مشکل سے میں نے اوور کوٹ کی مدد سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ پھر میں نے آخر بڑی ہمت سے ٹائر بدلنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ ٹائر تو لاس اینجلس میں سامان کے ساتھ رہ گیا تھا۔ اب میں نے ماحول کا بغور جائزہ لیا تو کچھ دور میدان میں ایک پرانی حویلی میں سے روشنی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ ان سے جا کر مدد مانگ لوں، کیونکہ اکثر اس وقت کچھ بدمعاش لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں اور قتل کے واقعات بھی بہت رونما ہو چکے تھے۔ میں نے حویلی کی طرف آہستہ آہستہ قدم چلتے ہوئے سفر شروع کیا۔ وہ ایک بہت پرانی طرز کا بنا ہوا مکان تھا۔ اس کی کھڑکیوں سے روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ باہر حملہ آوروں کے آنے کا خوف تھا، اس لیے پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا رہا، پھر کھٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا اور کوریڈور میں ایک پرانا لباس پہنے ایک آدمی کھڑا نظر آیا، جس کی آنکھیں اور چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور میں کلرز سے بچنے کے لیے پناہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ایک کوریڈور میں چلتے ہوئے وہ مجھے اوپر والی منزل کی طرف لے گیا اور ایک کمرے میں ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ یہ شخص اتنی بڑی حویلی میں اکیلا رہتا ہے۔ طرح طرح کے خدشات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ سخت طوفانی سرد رات تھی اور میں اس ماحول کا خوف اور اس مکان میں پناہ لیے ہوئے تھا، اور پھر نہ اس پرانی طرز کے مکان میں ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی میں بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ کمرے کی لائٹس چل گئیں اور کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں سمجھا کہ شاید الیکٹریسٹی پرابلم ہے۔ کچھ دیر دم سادے میں وہیں لیٹا رہا۔ بوڑھا شخص مجھے کمرے میں چھوڑ کر نیچے والے پورشن میں گم ہو چکا تھا۔
میں لائٹس آف کرنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ دوبارہ پھر لائٹس خود بخود آف ہو گئیں۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کمرے کی خاموش تاریکی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی چلتا رہا، پھر یکدم سے پنکھا چلنے لگا۔ کیا یہ بھی الیکٹریسٹی پرابلم ہے؟ سخت سردی اور پنکھے کے نیچے بھی میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں یا کھڑکی سے باہر کود پڑوں۔ پھر یکدم پنکھا بند ہو گیا۔ میں جن بھوت یا اس قسم کی کسی سپر نیچرل تھنگ کو نہیں مانتا تھا۔ کمرے میں دیوار پر لگا ہوا ٹائم پیس زور زور سے ہلنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے اوپر گر پڑے گا، اور پھر تو انتہائی ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ کھٹاک سے کھلا، پھر چپاکے کی آواز سے بند ہو گیا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ کیا وہ انسان تھا یا کچھ اور؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کے نچلے حصے میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی، اور پھر یہ سلسلہ متواتر شروع ہو گیا، اور اپنے قریب کھڑکی کے پاس ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں بیڈ سے اترا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلا اور پھر نیچے والی منزل کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی سیڑھیوں سے اتر ہی رہا تھا کہ پوری حویلی میں کسی کے رونے کی آواز گونج اٹھی۔ سیڑھیاں اتر کر میں دروازے کے پاس جا پہنچا اور دیکھا کہ صحن کے پاس بائیں طرف وہی بوڑھا کھڑا تھا۔ وہ راہداری میں مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور چہرے پر تو ایک وحشت طاری تھی۔ وہ میری طرف بڑھنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا اور باہر دوڑ لگا دی۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری میدان میں گھاس کے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ اس پر میرے پیروں کے نشان پڑ رہے تھے اور میں بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے چیخوں کی آواز سنی۔ مکان میں بتیاں جل اور بجھ رہی تھی۔ 1-2 میل توڑنے کے بعد پولیس کی ایک کار دکھائی دی۔ انہوں نے مجھے ریسکیو کیا اور اپنی منزل تک پہنچا۔ پتہ نہیں وہ بوڑھا کون تھا اور ویلی کا کیا راز تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن شاید یہ قدرت کے ان رازوں میں سے ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔